یہاں سے یہی تاثر ملا کہ اچانک سے کشمیر الیکشن وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ٹف ٹائم حکومت کی سماعتوں میں گونج رہا ہوگا، ٹک ٹاک جو بلاول صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے، تو شاید وہ ریزن ہوگی کہ دوبارہ سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ چلے معاملات کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا جائے، اگر حکومت کو مشکل وقت ملتا ہے اتحادیوں سے تو پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سپیس یا کچھ نہ کچھ حالات کو نارملائز کیا جائے۔ جی تھینک یو فار ہیونگ آن دا شو۔ دیکھیں جہاں تک حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے جو جوابوں کا تعلق ہے یا ان کے ٹک ٹاک کا تعلق ہے، تو وہ ایک ان کا پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے، وہ پولیٹیکل سینٹیمنٹ آئے گا بھی، اور جب آپ ایک مد مقابل کسی میدان پر ہوتے ہیں تو آپ کا فار شارٹ پیریڈ یا اسپین آف ٹائم اس میدان میں اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پولیٹیکل سیاسی جماعتوں میں نوک ٹوک چلتی رہتی ہے، لیکن جہاں لارجر کاز پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، جہاں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنے کی بات ہے، وہاں ہم اکٹھے ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، دیکھیں ہم تو عامر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کو ان تمام چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ وہ گالی سے، نہ برا کہنے سے، نہ اداروں کے اوپر حملہ کرنے سے، نہ اداروں کو برا کہنے سے۔ آپ کو الٹیمیٹ حل جو ہے وہ مفاہمت اور میز میں بیٹھ کے ملے گا۔ وہ جب بات ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب تک یہ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں ان کے لیڈر، کیونکہ دیکھیں ان کی جماعت کے لوگوں کو تو شاید سمجھ آتی ہے، لیکن ان کے جو لیڈر ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی بہنوں کو سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ آپ کے فوج کے، کبھی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں، تو الٹیمیٹلی جو سیٹل ڈاؤن سکور نے ہونا ہے یا چیزوں نے ہونا ہے تو وہ ٹیبل کے اوپر۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے تمام ڈیفرنسز، تمام ان کی جو پرانی حرکات اور ان کی باتیں، اور ان کے باوجود we still believe کہ یہ اتنی گنجائش چھوڑیں کہ ہم ان کے ایڈوکیٹ بن سکیں۔ آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وکالت کرنی ہے، مطلب کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ بات انہوں نے کہیں اور ہی کرنی ہے، حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کی کہہ لیں کہ اسی کے حق کے اندر ہی اپنا وزن ڈال رہے ہیں کہ آپ بھی وکالت کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نہ کوئی سپیس ملے؟ دیکھیں جب میں وکالت کی بات کرتا ہوں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی وکیل ہوتی ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کی بھی وکیل ہیں، اگر کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اس کی بھی وکیل ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ جماعتیں ہماری وکیل ہیں۔ دیکھیں ہم ایک سیاسی پروسیس کے تھرو آئے ہیں، ہم کوئی ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز نہیں ہیں کہ جن کو اوور نائٹ پیدا کیا ہو اور اس کے بعد لوگوں کی ماں بہن عزت اچھالو، اس کو گندا برا کہو کرو۔ ہم ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے تھرو آئے ہیں اور بڑے عرصے کی سٹرگل کے تھرو آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف الٹی گنتی بھی جاری ہے۔ شرمیلا صاحبہ، الٹی گنتی ابھی بھی جاری ہے یا 10 تاریخ کے بعد جو آخری فیز ہو جائے گا کشمیر الیکشن کا اس کے بعد رک جائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، الٹی گنتی تو جاری ہے، اور میرپور کے دھاندلی زدہ الیکشنز کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو یہ بات کہی تھی کہ اگر ایسا ہی رہا آگے بھی الیکشنز میں تو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ شاید انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور میرپور کے بعد جو مظفر آباد کے الیکشن ہوئے اس میں کئی گنا زیادہ دھاندلی ہوئی، اور اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ آج کے جلسے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور الیکشنز ریپ اپ ہو جائیں تو انشاءاللہ جو سی سی بیٹھے گی پیپلز پارٹی کی وہ آئندہ کا لائے عمل طے کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ آپ پارٹی جو ہے اس پہ پورا غور و خوض کر رہی ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے مناسب ٹائم کو فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو پوری صورتحال اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا حکومت کی جانب سے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ اگر آپ کی سپورٹ چلی جاتی ہے، مشکل ٹائم ہوتا ہے حکومت کے لیے، تو وہ کچھ نہ کچھ مزید اپنے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے جو دوسرے مورے ہیں ان کو بھی ہلا رہی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کو انگیج کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، یہ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ایک ماضی میں ایک جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کوئی خاص نہیں رہا، تو لیکن کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات اور حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اور بلکہ پی ڈی ایم کے ٹائم سے اگر آپ لے لیں 3-3.5 سال کے اندر اتنے کشیدہ حالات کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اتنے حالات خراب ہو جانا
یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس دور میں. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی عامر بھائی جو بات کر رہے ہیں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا شیڈیول کے مطابق، اور وہ آگے ملتوی کر دیا گیا. پھر ہمیں کہا گیا تھا کہ شاید 10 کو، وہ 10 کو بھی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا تاریخ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلا سکتے، یہ کورم نہیں پورا کر سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے. ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اور انہوں نے یہ خود کیا اپنے ساتھ. اگر یہ اتنی شاید یہ دھاندلی نہ آپ کرتے. لوگوں کی وجہ سے ہی بظاہر لگتا ہے کہ ملتوی ہو رہا ہے کہ کوئی پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے پارلیمان میں احتجاج نہ کرے، یا کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے تذکرہ نہ کرے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو پانچویں بار ملتوی ہوا. ایک جی بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس یہ بلائیں گے، اگر ہم بیٹھے نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تو یہ چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ کورم پورا نہیں ہوگا. اچھا کورم پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ فائر تو ہمارے فائٹنگ کا بغیر رول اس قومی ٹائم، اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلا سکتے. چلے جو فائر فائٹرز ہے، ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے، سابقہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہے، بانی پی ٹی آئی کے بڑے لائل اور مشکل ٹائم میں جنہوں نے پاکستان جو تحریک انصاف اس کو چھوڑا. عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیں، فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، بڑی مشکل آپ کا کہنے کے کام ہے کہ ایک تو حکومت کو بھی منانا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی منانا ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر اس مشکل حالات میں جہاں پاکستان تحریک انصاف آپ کی سابقہ جماعت شدید مشکلات کا شکار ہے، ایک ڈویژن، ایک تقسیم اس کے اندر نظر آ رہی ہے، تو کیسے لیڈرشپ کو منائیں گے کہ بات کریں حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ تو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ تو ہے نہیں، وہ تو باہر کے آئے ہوئے ہیں لوگ. وہ بے شک بہت اچھے لوگ ہوں گے، بڑے وکیل ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. نہ وہ پی ٹی آئی کے مزاج کو جانتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو جانتے ہیں، نہ عمران خان کے مزاج کو اور پی ٹی آئی کے جو ایجنڈا ہے اس کو جانتے ہیں. تو لہٰذا وہ ان سے نہ کوئی ہمیں کوئی بڑے فیصلوں کی امید ہے، نہ ان سے کوئی امید ہے کہ وہ کوئی خاص کام کر سکیں گے. 3 سال میں تو کچھ نہیں کر پائے، تو اب کیا کریں گے؟ یہ ہر کال کو فائنل کال قرار دینا، یہ خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہوتا ہے. یہ کوئی 50ویں فائنل کال ہوگی پی ٹی آئی کی، اور مجھے ابھی بھی دل تو میرا ہے کہ کاش یہ کوئی بڑا کوئی عوامی پریشر لا کے حکومت کے اوپر ڈال سکیں، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ اب جو چپکلش پی ٹی آئی میں جو چلتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس وقت سیٹ کا زیادہ پرابلم پڑا ہوا ہے کہ لیڈر کون بنے گا. اور بالکل سے ایک طرح سے جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان کو تو بھول ہی گئے، بس سیاست کے لیے نام استعمال ہو جاتا ہے اور وہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں. بہنیں وہاں بیٹھی نہیں جیل کے باہر، کوئی پی ٹی آئی کا وہاں پہ نہیں پہنچا. بہنوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھی، وہ اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کرتی ہیں. اب سہیل آفریدی نے اناؤنسمنٹ کی ہے، بہنوں نے قطع تعلق کر لیا. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح سے کوئی تحریک ایسے مشکل وقت میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، دے سکتی ہے، جبکہ آپ کی اپنی صفوں میں بٹوارا ہو تو وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا اس میں ہماری کوشش ہے، ہم نے حکومتی نمائندوں سے ملاقات کی ہے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب سے ملے ہیں، یا صادق صاحب سے ملے ہیں، اعظم نذیر طارق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہماری اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہونی باقی ہے، ہونے لگی ہے. اور ہم کوشش کریں کہ ہماری پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ سے بات چیت ہو، تاکہ ہم بیٹھ کر ان سے یہ بات کر سکیں کہ دیکھیں اگر ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے اور ہم کسی جماعت کے اوپر سختی کو انجوائے کریں گے تو کل کو یہ سارا ٹائم آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ہم سے زیادہ یعنی تحریک انصاف سے زیادہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھگتا ہے. حکومت میں آئے ہیں جیل گئے، حکومت میں آئے ہیں جیل گئے، حکومت میں آئے ہیں جیل گئے. یہ بار بار یہ کہانی ہوتی ہے، وہ آیا اس کو جیل ڈال دیا، وہ آیا اس کو جیل ڈال دیا. تو کیا ہم اس سلسلے کو مطلب مزید آگے چلائیں آپ گے نے یا جو اس کو یہاں ختم پاکستان کریں تحریک گے؟ انصاف کے دور حکومت میں جو چیزیں آپ نے وٹنس کی، جو دیکھا کہ اس ٹائم کس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، آپ نے اپنے تجربات سامنے رکھے کہ جب طاقت میں ہوتے ہیں اس ٹائم ریئلائزیشن نہیں ہوتی، فیل نہیں آتی، جب اپوزیشن میں ہوتا ہے پھر فیل آتی ہے. ایبسولوٹلی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے سبق زیادہ جلدی سیکھا ہوگا بنسبت ان دوسری بڑی دونوں سینئر جماعتوں کی. سینئر سے مراد میری ہے کہ یہ پرانی جماعتیں ہیں دونوں، سیاست میں پی ٹی آئی سے زیادہ سینئر ہیں. اور پیپلز پارٹی نے تو خاص طور سے جانوں کی قربانی بھی دی ہے، ان کے لیڈرز بھی، کسی کو پھانسی لگی، کسی کو گولی لگی، تو ان کی قربانیاں تو سیاسی میدان میں سب سے زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم آج بھی یہ چیز نہیں سیکھ پائیں گے کہ ہمیں یہ پولیٹیکل رائیولری ختم کرنی ہے، ادروائز سیاسی جماعتوں کو، جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا. لیکن اس وقت ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ دو جماعتوں سے تو ہم ظاہر ہے
بات چیت کریں گے کیونکہ یہ حکومت کا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہیں, پی ایم ایل این خود حکومت ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن ہماری جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت پی ٹی آئی کرنے کے قابل ہو اور اس ٹیبل پر آ کے بیٹھے اور بات چیت کا دروازہ کھلے. اس دروازہ کھلنے میں یا بات چیت شروع ہونے میں دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر ساتھ نہیں بھی دیتے تو کم سے کم اپوز نہ کریں. اتنی ہماری بس اس میں کوشش ہے.